مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں موت کا رقص جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 معصوم کشمیری نوجوان بھارتی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان نوجوانوں کو وادی لولاب، کپواڑہ، پلوامہ، کولگام اور سوپور میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج قصبے سوپور کے تلیل بل اور تجن پلوامہ میں 2 اور کشمیری نوجوان شہید کیے۔ دونوں علاقوں میں بھارتی فوجی آپریشن جاری ہے۔ چندی گام لولاب میں ایک نوجوان شوکت احمد شیخ کو گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں بھارتی فوج کی 28 آرآر اور پولیس نے ایک مقام پر چھاپہ مارا۔ بھارتی وردی پوشوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 4 نوجوانوں کو شہید کیا، جن میں شوکت احمد شیخ بھی شامل ہیں۔ وہ پیشے سے ڈرائیور اور سیدو شوپیاں کے رہنے والے تھے۔ دریاسنا شوپیاں میں پولیس نے سوشل میڈیا دا ریئل کشمیر نیوز فیس بک پیج کے آپریٹر کو اس خبر پر کہ ایک نوجوان شوکت احمد شیخ کو بھارتی فوجوں نے چندی گام لولاب میں فرضی جھڑپ میں شہید کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ چاٹ پورہ پلوامہ میں بھارتی فوج کی 55 آرآر، 182 اور 183 بٹالین CRPF اہلکاروں نے ایک نوجوان کو شہید کیا۔ اسے قبل DH پورہ کولگام میں 2 نوجوان شہید کیے گئے۔ بدنامی زمانہ بھارتی ایجنسی NI نے گزشتہ روز جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مار کر 4 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ گرفتاریاں چیوا کلان پلوامہ میں چھاپے کے دوران عمل میں لائی گئیں۔ NI نے پلوامہ میں 7 مقامات پر تلاشی لی۔ گرفتار افراد میں ساحل احمد خان، جہانگیر احمد ڈار ساکنان گڈورہ پلوامہ، شاہد احمد شیر گجری ساکن واگر گنڈ پلوامہ اور عنایت گلزار بٹ ساکن پنگلنا شامل ہیں۔ مرحمہ بیج بہڑا اسلام آباد میں بچیوں کے لیے قائم دارالعلوم جامعات الصالحات کو قابض انتظامیہ نے گزشتہ روز بند کر دیا ہے۔ مذکورہ دارالعلوم میں 300 سے زائد طالبات زیر تعلیم تھیں۔ یہاں 1 سے لے کر 12ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی تھی۔ یوں 300 طالبات کا مستقبل RSS اور BJP کی فسطائیت کا نظر ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے زیر اہتمام فلاحیام ٹرسٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں طلباء و طالبات سخت پریشان ہیں۔ یہ پابندی اقوام متحدہ کے آرٹیکل 26 کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جو تعلیم کے بنیادی حق کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ لہذا تعلیم کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ کو اس سلسلے میں مداخلت کر کے بھارت کے شرمناک اور تعلیم دشمن اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔